ہے. ہماری روح رب تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، لہٰذا اس کے اندر اللہ کی معرفت بھی ہے، اللہ کی محبت بھی ہے. تو جب تک ایک انسان کی فطرت میں کوئی کجی نہ آئے، وہ بے راہ روی سے محفوظ رہے، تو اسے ہم کہتے ہیں فطرت سلیمہ، یعنی سالم اور محفوظ فطرت. اس فطرت والا انسان جب بلوغ کو پہنچتا ہے اور اسے عقل سلیم بھی مل جاتی ہے، یعنی صحیح انداز میں غور کرنے کی صلاحیت مل جاتی ہے، تو ان دونوں چیزوں کے امتزاج کے نتیجہ میں ایمانیات کے کچھ بنیادی حقائق انسان پر خود منکشف ہو جاتے ہیں، خواہ اسے کوئی وحی ملے یا نہ ملے. یہ ہے فطرت کا معاملہ، اور یہ ہے قرآن کی حکمت اور فلسفے کا اصول. اس کی ایک بڑی شاندار مثال قرآن مجید میں حضرت لقمان کی دی گئی ہے، جو نہ نبی تھے، نہ کسی نبی کے پیروکار اور امتی تھے، لیکن انہیں اللہ نے حکمت عطا فرمائی تھی. حکمت فطرت سلیمہ، قلب سلیم اور عقل سلیم کے امتزاج سے وجود میں آتی ہے. اگر فطرت بھی محفوظ ہے، عقل بھی ٹیڑھ پر نہیں چل رہی بلکہ صحیح اور سیدھے راستے پر چل رہی ہے، تو ان دونوں کے امتزاج سے جو حکمت پیدا ہوتی ہے، انسان کو جو دانائی میسر آتی ہے، اس کے نتیجہ میں وہ پہچان لیتا ہے کہ اس کائنات کا ایک پیدا کرنے والا ہے، یہ خود بخود نہیں بنی ہے. دوسرا یہ کہ وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، کوئی اس کا ساجی نہیں ہے، کوئی اس کا مد مقابل نہیں ہے، اور اس میں تمام صفات کمال با تمام و کمال موجود ہیں. وہ علی کل شیء قدیر ہے، بکل شیء علیم ہے، ہر جگہ موجود ہے، اور اس کی ذات میں کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی کوتاہی، کوئی تقصیر، کوئی کمزوری، کوئی ضعف، کوئی احتیاج قطعاً نہیں ہے. یہ 5 باتیں